بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات میں اس مسئلے پر ہوگی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اختلاف پایا گیا، اور اختلاف جن کے درمیان پایا گیا وہ ایک طرف اہل السنہ والجماعہ اور دوسری طرف اہل بدعت اور منحرفین۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس قسم کے اختلاف ہے تو اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں اہل علم کے درمیان یا سلف کے درمیان۔ تو یہ اختلاف سلف صالحین اور غیر سلف صالحین کے درمیان۔ گزشتہ ملاقات میں آپ حضرات کو یہ بتایا بھی گیا تھا کہ اس مسئلے کو لے کر کے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، نہ کہ مخلوق ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس مسئلے کو لے کر جو خلافت تھی اور جو خلیفہ تھے اس وقت حاکم تھے مسلمانوں پر مقرر، انہوں نے بہت ہی زیادہ اس قول کو رواج دینا چاہا کہ ہر ایک کو لازمی قرار دے کہ ہر انسان ہر ایک اس بات کا اقرار کرے اور یہی اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق ہے۔ لیکن انہی لوگوں کے درمیان بعض اہل علم اور بالخصوص دو اہل علم کا ذکر آتا ہے، امام احمد ابن حنبل اور اسی طرح امام محمد ابن نوح رحمہم اللہ۔ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے صحیح عقیدے پر، عقید اہل السنہ والجماعہ پر کیا قائم رہے، ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ان دونوں کو سزا دی گئی، آزمایا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ ثابت قدم رہے۔ رہی بات وہ کیا دلیلیں ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ مسئلہ ہے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس بات کی کیا دلیل کہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہ کہ مخلوق، اس کی دلیل کیا؟ اس کی کئی دلیلیں ہیں، اس کی کئی دلیلیں ہیں، اور قبل اس کے کہ ان دلیلوں کا ذکر ہو آپ حضرات کو یہ بتا دیا جائے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق ہے، انہوں نے بھی دلیل پیش کی اس کی۔ ان کی کیا دلیل تھی؟ جیسے کہ معتزلہ ہیں، انہوں نے اس کی دلیل یہ پیش کی کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے۔ تو قرآن بھی تمام چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کا خالق اللہ کی ذات ہے، تو گویا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہوا۔ تو معتزلہ نے بھی اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی دلیل پیش کی، قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کی، اور وہ کون سی آیت؟ رب العزت کا فرمان کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، اور قرآن بھی تمام چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تو اسی لیے قرآن بھی اللہ کا مخلوق ہے اور اللہ اس کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ حالانکہ یہ دلیل اس طرح پیش کرنا کہ قرآن کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، اس طرح جو ہے یہ درست اور جائز نہیں۔ کیوں درست اور جائز نہیں؟ کیونکہ کل شیء، ہر چیز سے لازمی نہیں کہ یہ عام ہو جس میں تمام چیزیں داخل ہو جائیں،
بلکہ کل شیء قرآن مجید ہی میں ہر چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا ایک مقام پر۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ جب رب العزت نے ملک سبأ کے بارے میں فرمایا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اس کی حکومت، اس کی ملکیت ہر چیز پر ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کل شیء ہر چیز پر ہے، ہر چیز کی مالک ہے، اس کی حکومت ہر چیز پر ہے، اس کی سلطنت کیسے ہر چیز پر ہے؟ حالانکہ ملک سبأ کے وقت موسیٰ سلیمان علیہ السلام اور ان کی بادشاہت تھی، تو وہ تو ملک سبأ کے کل شے میں داخل تو ہوگا نہیں، لیکن اس کے باوجود رب العزت نے کل شے فرمایا۔ تو جس طرح ادھر کل شے سے مراد ہر چیز نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز اس میں داخل نہیں، اسی طرح اللہ کا یہ فرمان کہ اللہ خالق کل شے، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو اس میں ہر چیز کیا ہے؟ داخل نہیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ خالق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ قرآن مجید ہے۔ تو اس آیت سے جو دلیل بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے، وہ اس طرح کیا ہے دلیل بیان کرنا کیا ہے؟ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے قرآن مجید کے بارے میں؟ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ، اس عقیدے کو یاد رکھیے اور اس کو ہم اپنے ذہنوں میں بیٹھا دیں۔ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، منزل کتاب ہے، غیر مخلوق ہے، اسی سے شروع ہوا اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ دوبارہ بتایا جائے کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا تھا، اور وہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات، منزل، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ غیر مخلوق، وہ مخلوق نہیں ہے، منہ بدأ، اسی کی طرف سے شروع ہوا۔ قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ کیا قرآن فرشتے کی طرف سے آیا، رسول کی طرف سے آیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی جو شروعات ہے، ابتدا ہے، وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کو، اپنے کلام کو فرشتے کے حوالے کیا کہ فرشتہ نبی تک کیا ہے پہنچا دے، یا ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے وحی اتار دی گئی، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن ابتدا جو قرآن کی ہے وہ رب العزت سے، منہ بدأ، ادھری سے قرآن شروع ہوا، اس کی ابتدا۔ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور اسی کی طرف قرآن کو لوٹایا جائے گا، یا قرآن لوٹ کر کے جائے گا۔ کیا مطلب قرآن اسی کی طرف لوٹ کر کے جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس دنیا سے قرآنوں کو اٹھا لیا جائے گا، اور وہ زمانہ کب آئے گا؟ قیامت کے قریب، جب لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کی تعظیم نہیں کریں گے، تو رب العزت قرآن مجید کو اٹھا لے گا۔ جس طرح کعبہ کا انہدام ہو جائے گا آخری زمانے میں، اسی طرح قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ کون اٹھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا۔ تو گویا کہ قرآن اسی کی طرف کیا ہے؟ رب العزت کی طرف کیا ہے؟ لوٹے گا۔ تو یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا قرآن مجید سے متعلق کیا ہے؟ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، تو اس طرح کہنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں درست نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، تو گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو جھٹلا دیا۔ ہم نے قرآن مجید کو جھٹلا دیا۔ وہ کیسے؟ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
اور اسی طرح ہم نے تم پر وحی نازل کی اپنے حکم کے ساتھ۔ تو کیا اللہ کا جو حکم ہے وہ مخلوق ہے؟ وہ کیسے مخلوق ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم حکم ہوگا، حکم باری تعالی ہوگا، تو ہم کیسے کہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق ہے؟ اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جو امر ہے، نہیں ہے، تو یہ سب مخلوق ہے۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ کی تم نماز پڑھو، اور اسی قرآن میں ممانعت بھی ہے کہ لا تقربوا مال یتیم، کہ یتیم کے مالوں کے قریب نہ بھٹکو۔ تو اگر ہم کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے تو گویا کہ اللہ کا جو حکم ہے یہ بھی مخلوق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ بات کہیں قرآن اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری مخلوقات، بہت ساری صفات بھی مخلوق ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق ہے یعنی قرآن مجید، تو اس سے یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جس طرح یہ مخلوق ہے قرآن مجید، اسی طرح اللہ کی جو دیگر بہت ساری صفات ہیں وہ بھی مخلوق ہوں گی۔ اللہ کا سننا وہ بھی مخلوق، اللہ کا جو ابصار دیکھنا وہ بھی مخلوق، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، ناممکنات سے ہے۔ تو قرآن سے متعلق جو عقیدہ اہل السنہ والجماعہ ہو یہ کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور اس کے طرف سے نازل ہوا ہے، مخلوق نہیں ہے، اسی کی طرف سے قرآن کی ابتدا ہے، اسی سے، اور اسی کی طرف کیا ہے قرآن لوٹ کر کے جائے گا۔ اب آئیے قرآنی وہ آیات جن آیات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہ کہ مخلوق۔ پہلی آیت کریمہ رب العزت کا فرمان کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر مشرکین میں سے تمہاری کوئی پناہ طلب کرے، یعنی اسلام اور شرک کے درمیان جنگ کا اعلان ہے، اسی درمیان ایک مشرک آ جائے محمد اور تم سے پناہ طلب کرے کہ تم مجھے اپنی پناہ دے دو، تو رب العزت نے فرمایا فَأَجِرْهُ، تو تم اس سے اپنی پناہ دے دو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سن لے۔ کلام اللہ، اللہ کے کلام سن لے۔ کیا اللہ کے کلام؟ اللہ کے کلام سے مراد ادھر قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن کے سننے سے اگر انسان دل صاف رکھ کے ذہن کو شر سے خالی کر کے اللہ کا کلام سنتا، قرآن سنتا، تو وہ متاثر ہوتا ہے اس کا دل۔ کتنوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں قرآن کی تلاوت جب ان کے کانوں تک پہنچی ان کا دل متاثر ہوا اور وہ ایمان لے آئے، اذان سنے، اذان سے ان کا دل متاثر ہوا، ایمان لے آئے۔ تو رب العزت نے نبی کو حکم دیا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تمہاری پناہ طلب کرے، تم سے پناہ طلب کرے کہ تم مجھے پناہ دے دے، تو تم اس کو پناہ دے دو، کس لیے؟ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام سن لے اور اس کی شرع اصلاح ہو جائے۔ تو رب العزت نے قرآن کے بارے میں اس آیت میں کیا فرمایا؟ کلام اللہ، کے قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ دوسری آیت جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا، رب العزت کا فرمان وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں سے ایک فریق، یعنی یہودیوں میں سے ایک فریق، اللہ کا کلام سنتے تھے۔ ادھر اللہ کے کلام سے مراد ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کلام فرمایا ان کے ساتھ،
تو نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ اور بھی موجود تھے جو ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. تو رب العزت نے جب کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں تک پہنچا دیا. تو اس موقع پر کیا ہوا؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. ایک فریق، ایک جماعت قوم موسیٰ میں سے ایسے تھے جو اللہ کا کلام سنا انہوں نے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس میں تحریف کر دی. عقل تھی، سنا انہوں نے، علم تھا، سنا انہوں نے، لیکن اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے؟ تحریف کر دی. اور یہ سورہ البقرہ کی پہلے پارے کی کیا ہے؟ آیت ہے. تیسری آیت رب العزت نے فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل. یہ اعراب، یہ بدو اللہ تبارک و تعالی کا کلام بدلنا چاہتے ہیں. قل لن تتبعونا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع نہ کرو. كذلكم قال اللہ من قبل، کیونکہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تمہارے بارے میں ہمیں حکم دے دیا. یعنی حدیبیہ میں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اور پیچھے رہ گئے، تو اس موقع پر، حدیبیہ کے موقع پر رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی جلد ہی عن قریب مال غنیمت سے نوازے گا. اور بہت ہی جلد غزوہ خیبر واقع ہوئی جو کہ یہود سے تھی، اور کثیر مال غنیمت سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو، یعنی اپنے نبی کو اور ان کے صحابہ کرام کو کہنا نوازا. تو غزوہ خیبر کے لیے جب نکل رہے تھے تو بعض اعراب جو پیچھے رہ گئے تھے حدیبیہ میں جانے سے، تو وہ بولے کہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم نکلتے ہیں تاکہ ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ مل جائے. اس ارادے سے نکلنا چاہتے تھے. حالانکہ پہلے رب العزت نے منع فرما دیا کہ جو حدیبیہ میں ہیں صرف یہی لوگ تمہارے ساتھ غزوہ خیبر میں جائیں گے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو اجازت تمہارے ساتھ جانے کی نہیں ہوگی. لیکن جب اعرابیوں نے، بدوں نے، بعض لوگوں نے اس کی چاہت پیش کی تو رب العزت نے منع فرما دیا اور کہہ دیا کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کیا یہ اللہ کا کلام بدلنا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے اس بات کا حکم دیا اس سے پہلے، قل لن تتبعونا، آئے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع پیروی نہ کرو. كذلكم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حکم دیا تھا اور بتایا تھا. یہ تیسری آیت تھی. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 4، رب العزت کا فرمان سورہ الکہف میں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. تم تلاوت کرو، پڑھو. کیا پڑھو؟ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تمہارا رب کی کتاب میں سے جو نازل ہوا ہے تجھ پر تو اسے پڑھو. لا مبدل لکلمات اللہ، اور یاد رکھو اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا. کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے کلمات کو. اللہ کے کلمات یعنی اللہ کا کلام، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. نبی کو حکم دیا کہ تم کتاب اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. پانچویں اور آخری آیت رب العزت کا فرمان ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. یہ قرآن بیان کرتا ہے، قصہ بیان کرتا ہے، کہانیاں بیان کرتی ہیں، خبر بتاتا ہے قرآن کیا؟ علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، کہ یہود و نصارہ کے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہے یہ قرآن اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے. اور یہ قرآن کیسے بتائے گا؟ یعنی قرآن کیسے بتائے گا؟ نہیں بتا سکتا. قرآن کو زبان تو ہے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جو یہ تمہیں بتاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے درمیان
کیا کچھ کیا ہے، اختلاف کیا ہے پایا گیا۔ تو یہ چند آیات تھی جن کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا اس مسئلے کو اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، نہ کہ قرآن کیا ہے، مخلوق ہے، جیسے کہ معتزلہ کہا کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ قرآن سے متعلق جو کہ آگے جو آیات ہیں ان کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منزل ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ قرآن مجید سے متعلق کیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن منزل ہے، نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلی آیت کریمہ رب العزت کا فرمان وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، اور یہ کتاب ہے انزلناہ جسے ہم نے نازل کی، اتارا، مبارک اور بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ تو اس آیت میں صریح طور پر فرما دیا گیا کہ قرآن کیا ہے، کتاب، نازل کردہ کتاب ہے۔ دوسری آیت کریمہ رب العزت کا فرمان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے، یعنی محمد پر، نبی پر نازل کرنے کے بجائے اس قرآن کو ہم کس پر نازل کرتے، کسی پہاڑی پر نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو تم دیکھتے وہ پہاڑی اس قرآن سے اتنا زیادہ متاثر ہوتی کہ یہ پہاڑی کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو جاتے اور اللہ کی خشیت اس پر کیا ہے، پائی جاتی۔ تو یہ قرآن کی تأثیر ہے، لیکن انسان پر نازل کیا قرآن اور لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان کا دل کیا ہے، متاثر نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ میں رب العزت نے لو انزلنا فرمایا کہ اگر ہم قرآن نازل کرتے ہیں۔ آگے تین آیات ایک ساتھ جو کہ سورہ النحل کی آیت نمبر 101، 102، 103، ان آیات کے ذریعے بھی قرآن کریم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے منزل کردہ کتاب ہے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا بتانا چاہا۔ رب العزت کا فرمان وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اگر ہم کسی آیت کو، ایک آیت کو ایک دوسری آیت سے بدل دیں، ایک آیت نازل کیا اللہ نے، بعد میں آگے ایک دوسری آیت آتی ہے اور اس دوسری نئی آیت سے پچھلی آیت کو بدل دیا جاتا ہے، یا دیگر الفاظوں میں سمجھیں نسخ کر دیا جاتا ہے، اس آیت کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ تبارک و تعالی کا معلوم ہے کہ کیا نازل کرنا ہے، کیا بہتر ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو یہ کیا کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ، انما انت مفتر، کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرنا ہے، گویا کہ قرآن نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور مشرکین کیا کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اکثر نہیں جانتے قرآن کی حقیقت کو۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس قرآن کو روح قدس، فرشتہ یعنی جبریل امین، تمہارے رب کے حکم سے حق کے ساتھ لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کے نزول ثابت ہو رہا ہے، کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم کرے، یعنی قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے استقامت حاصل ہوتی ہے انسان کو، ایمان والے کو۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وبشری، خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ آگے فرمایا رب العزت نے اس آیت کے آگے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مشرکین تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی طرف سے نازل نہیں، بلکہ اسے ایک آدمی سکھا دیتا ہے۔ یعنی آدمی سے مراد ادھر کہ بعض یہود و نصارہ تھے کہ غلام تھے جنہوں نے ایمان لے آیا اور وہ تورات و انجیل
کی تلاوت بہت اچھے سے کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں علم رکھا کرتے تھے، جب ایمان لے آئے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہی جنہوں نے ایمان لایا ہے، نصارہ میں سے، یہود میں سے، جن کے پاس تورات و انجیل ہے، یہی محمد کو سکھاتے ہیں قرآن۔ تو محمد نے رب کی طرف سے نہیں لایا، بلکہ ان کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے کیا حاصل کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے تردید میں کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، تم جس کے بارے میں کہتے ہو کہ محمد کو ان لوگوں نے سکھایا، وہ تو عجمی لوگ ہیں، ان کو تو فصیح صاف ستھری عربی بولنا بھی نہیں آتا۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، حالانکہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، مبین بہت ہی واضح عربی زبان میں ہے، فصیح عربی زبان میں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو فصیح عربی نہیں آتی اور وہ جو ہے قرآن محمد کو سکھائے؟ ناممکن ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا منزل کردہ کتاب ہے۔ تو یہ چند آیات تھی جن آیات سے دو اہم مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ کئی آیات گزری ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوا چند آخری آیات کے ذریعے وہ یہ کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منزل کردہ ایک اہم کتاب ہے۔ اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس عقیدے سے کیا ہمیں ملے گا؟ اس عقیدے سے ہمارا فائدہ یہ کہ قرآن کی عظمت ثابت ہو رہی ہے، کہ قرآن ایسے ویسے کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے منزل کردہ ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہوگا تبھی جا کر کے قرآن کی تعظیم ہوگی، قرآن کا احترام ہوگا، قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن نے جن چیزوں سے روکا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو روکیں گے، اور قرآن نے جو ہمیں پچھلی یا پچھلے زمانے کے بارے میں، پچھلی اقوام کے بارے میں بتایا ہے، ہم اسے مانیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ اور قرآن جو ہمیں آگے کے بارے میں بتاتا ہے، مستقبل کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں، کہ آگے ایسا ہونے والا ہے، ہوگا، روز قیامت سے متعلق، ہم اس کی بھی کیا ہے تصدیق کریں گے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسی طرح قرآن اللہ کی طرف سے منزل کردہ کتاب ہے، تب جا کر کے قرآن کی صحیح معنی میں تعظیم، احترام اور قرآن کی اطاعت اور اس پر عمل کیا ہے پایا جائے گا۔ ایک مسئلہ رہتا ہے جو کہ ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت یعنی دیدار رب العالمین کا روز قیامت، اور یعنی یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلے ہفتہ، اگلی ملاقات میں رب العزت سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔